الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه النقى الذين هم معيار الإيمان والهدى. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، کافی جمعے پہلے میں نے یہی حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ شعبے ہیں. ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں اور ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. صاف ظاہر ہے یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے، یہ وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کا کلمہ ہے. سب سے افضل جو شعبہ ہے ایمان کا اور سب سے افضل جو ایمان کا تقاضا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور سب سے ادنا شعبہ ایمان کا وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کوئی گری پڑی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا. یہ ایمان کا سب سے ہلکا شعبہ ہے. راستے میں چلتے ہوئے کوئی چھلکا نظر آ گیا، خاص کر کیلے کا چھلکا جو انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح راستے میں پڑا ہوا کوڑا کرکٹ بھی، اس سے بھی انسان کو تکلیف اور گھن ہوتی ہے. اسی طرح راستے میں کوئی جو ہے وہ رینٹ ڈال دیتا ہے ناک کی یا تھوک دیتا ہے، اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ساری ان چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، ان کو صاف کر دینا، اس کو کہتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. اس حدیث کے اندر ایک تیسری چیز بیان کی گئی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں. یعنی جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کلمے کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں کہ یہ کام بھی کر، یہ کام بھی کر. مثلا نماز یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا شعبہ ہے. زکوٰۃ دینا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا شعبہ ہے. نماز پڑھنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا شعبہ ہے. حج ہے. معاشرت کے بہت سارے مسائل ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، میاں بیوی کے آپس کے حقوق، اولاد اور والدین کے حقوق، یہ سب ایمان کے شعبے اور ایمان کے تقاضے ہیں.
تو موٹے موٹے جو تقاضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کی تعداد بیان فرمائی، وہ 70 سے کچھ اوپر ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ شعبہ بھی بیان کر دیا، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایمان کے سب سے افضل اور اعلیٰ شعبہ ہے۔ اور سب سے ہلکا شعبہ بھی بیان کر دیا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے۔ اب درمیان میں 70 سے اوپر شعبے ہیں، درمیان میں سارے شعبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، صرف ایک شعبہ بیان کیا، حیا والا۔ اب ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے نا، باقی تمام شعبوں کو بیان کیوں نہیں کیا اور اکیلے حیا والے شعبے کو بیان کیوں کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے اسلام میں اور داخل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ با حیا بھی بن جائے، اب یہ حیادار بھی بن جائے، تو ایمان تقاضا کرتا ہے حیا کا۔ تو سوال یہی ہے کہ 70 سے اوپر شعبے تھے، اوپر والا بھی بیان کر دیا، سب سے نیچے والا بھی بیان کر دیا، اور درمیان میں جو 70 سے اوپر شعبے ہیں ان کو بیان کیوں نہیں کیا؟ صرف اکیلا حیا والے شعبے کو بیان کیوں کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اصل میں یہ حیا والا شعبہ جو ہے یہ انتہائی اہم شعبہ ہے۔ حیا والا شعبہ یہ انتہائی اہم شعبہ ہے، اس کو اصل الاصول شعبہ کہا گیا ہے۔ تمام جتنے بھی اصول شریعت کے ہیں ان سب کی جڑ حیا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں، ایمان اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنی بھی بنیادیں ہیں، ان تمام بنیادوں کی ایک بنیاد حیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیا کے شعبے کو لازم پکڑ لو، کیوں؟ اگر حیا ختم ہو گیا تو پھر گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا، پھر گناہوں کا سیلاب امڑ آئے گا، پھر مسلمان اور گناہوں کے درمیان جو آڑ ہے اور جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، وہ بند ٹوٹ جائے گا، پھر گناہوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی تمام شعبوں کو بیان نہیں کر رہے اس حدیث کے اندر، حیا والے شعبے کو بیان کر رہے ہیں، اور حیا والے شعبے کو اس لیے بیان کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حیا والا شعبہ اتنا ضروری ہے کہ یہ تمام اسلام کے تمام اصولوں کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ اس کو چمٹ لو، اس کو اپنے آپ سے چمٹا لو، اس سے بالکل جدا نہ ہونا، اور اس کو لازم پکڑ لو اپنے لیے حیا کے شعبے کو۔ اگر حیا ختم ہو گیا تو پھر گناہوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، حیا کا وہ شعبہ بہت زیادہ اہم شعبہ ہے۔ میں نے کہا کہ جب حیا کا شعبہ، حیا ختم ہو جائے انسان سے، پھر گناہوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اے مخاطب، اے انسان، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو تو چاہے کر۔ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر۔ تو بتا دیا کہ انسان کے اندر جو حیا ہے یہ گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر کسی گناہ میں بھی رکاوٹ نہیں رہتی، ہر گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک حیا انسان کے اندر رہتا ہے ہر قسم کے گناہ سے انسان بچا رہتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا انسان کے اندر موجود وہ کیفیت ہے، انسان کے اندر موجود وہ کیفیت ہے کہ جو گناہوں کے کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔
اگر حیادار ہوگا وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، اس کو حیا ہے۔ اگر حیادار ہوگا وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، اگر حیادار ہوگا وہ کبھی زنا نہیں کرے گا، اگر حیادار ہوگا تو کبھی کسی کی طرف بد نظری نہیں کرے گا، حیادار ہوگا تو کسی گھر کے اندر جھانکے گا نہیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام میں رکاوٹ انسان کے لیے حیا ہے۔ تو حیا کیا چیز ہے؟ حیا وہ کیفیت ہے انسان کے اندر موجود، وہ کیفیت ہے، اور ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے اندر سے حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتا ہے پھر وہ کرپشن کرے گا، پھر وہ لوٹ مار کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے گی، باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، میاں بیوی کی تمیز ختم ہو جائے گی، پردہ ختم ہو جائے گا۔ جب حیا ختم ہو جائے گا پھر انسان بڑھتا چلا جائے گا، اور گناہ جو رکے ہوئے تھے حیا کی باڑ کی وجہ سے، حیا کے بند کی وجہ سے، جب وہ حیا ختم ہو جائے گا یہ سارے گناہوں کا سیلاب ہونے لگے گا۔ یہ حیا ایسی چیز ہے، یہ جو میں نے حدیث پڑھی دوسری، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو مرضی کر۔ اس حدیث نے کئی لوگوں کے اندر انقلاب برپا کیا، کئی لوگوں کے اندر آوارہ گرد قسم کے لوگ، لیکن جب انہوں نے یہ حدیث سنی ان کی زندگی پلٹ گئی، ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک مشہور محدث گزرے ہیں عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، یہ چھوٹے موٹے محدث نہیں ہیں، یہ بخاری مسلم جیسے محدثین کے استاد ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابو داؤد کے اندر ان سے بہت ساری حدیثیں لی ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں۔ کئی جگہ آپ پڑھیں گے ابو صحیح سنن ابو داؤد کے اندر حدثنا القعنبی، حدثنا القعنبی، کہ مجھے حدیث قعنبی نے بیان کی۔ یہ قعنبی کون تھا؟ پرلے درجے کا آوارہ تھا، پرلے درجے کا۔ اس طرح آوارہ قسم کے نوجوان ہوتے، بگڑے ہوئے نوجوان، ان کا گینگ گروپ بنا ہوتا ہے، لوٹ مار کرنا، لوگوں کی عزتیں خراب کرنا، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں پر ہوٹنگ کرنا، لوگوں پر طنز کرنا، لوٹ مار کرنا، پرلے درجے کا اوباش قسم کا آدمی عبداللہ بن مسلمہ القعنبی۔ اور جب زندگی پلٹی زمانے کا بہت بڑا محدث بن گیا۔ کیسے بدلی زندگی؟ گروپ بیٹھا ہوا تھا اس قعنبی کا گروپ، اچانک وہاں سے بہت بڑے امام عالم اور محدث شعبہ بن حجاج وہاں سے گزرے گھوڑے پر۔ اس نے کہا کہ یہ مولوی جا رہا ہے، آج اس کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہی قعنبی اٹھا، اس نے جا کر شعبہ بن حجاج کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ مقصد مذاق کرنا اور طنز کرنا تھا۔ کہا کہ حدثنی حدیثا، مجھے آج کوئی حدیث سنا۔ حدیث سننے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف خراب کرنے کے لیے۔ حدثنی حدیثا، ہمیں کوئی حدیث سنا۔ شعبہ نے کہا بھائی حدیث اس طرح نہیں سنایا کرتے، اس کے لیے تو باقاعدہ مجلس ہوتی ہے، حدیث کا ایک مقام ہے، ایسے چلتے پھرتے نہیں ہوتی حدیث۔ یہ تو حدیث کی بے توقیری ہے، یہ تو حدیث کی توہین ہے۔ انہوں نے نہیں، میں نے سننی ہے اس طرح، ورنہ میں تجھے ایسے کر دوں گا۔ ان کا اچھا تو نے حدیث سننی ہے؟ ان کا ہاں۔ تو شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بڑے محدث تھے، انہوں نے اس کو گھوڑے سے اترے اور حدیث سنائی۔ حدیث کیا سنائی؟ پوری سند بیان کی۔ سند بیان کرنے کے بعد کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو کوئی گناہ پھر گناہ نہیں رہتا۔ گناہ کا گناہ ہونا دل سے نکل جاتا ہے۔ جب تو بے حیا ہو جائے، جب حیا دل سے نکل جائے پھر جو چاہے تو کر۔ بس یہ حدیث سنی ہی تھی تو زندگی بدل گئی قعنبی کی۔ کہا کہ آیا تو میں کسی اور نیت سے تھا، لیکن اب میں تیرے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ مسلمان تو تھا، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کرتا ہوں،
علامہ محدث شعبہ بن حجاج نے اس سے توبہ کروائی، اور پھر یہ وقت کا بہت بڑا محدث قانبی ابو داؤد بہت ساری حدیثیں ان سے لاتے ہیں رحمۃ اللہ۔ تو اس حدیث نے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے دل سے حیا نکل جاتا ہے پھر کوئی گناہ کرنا مشکل نہیں رہتا، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر حیا نہ ہو تو تمیز ہی نہیں رہتی کہ میری بہن ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے جو بہنوں سے بھی کرتے ہیں، اپنی محرم عورتوں سے بھی کرتے ہیں۔ پھر حیا نہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھتا انسان کہ مجھ سے عمر میں باپ کے برابر ہے، مجھ سے عمر میں دادے کے برابر ہے، اس سے لڑائی جھگڑا کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، کیونکہ حیا نہیں ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ایک صحابی اپنے دوسرے بھائی سے جھگڑ رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی دوسرے بھائی سے جھگڑ رہے تھے حیا کے مسئلے میں، حیا کے مسئلے میں۔ حضور نے فرمایا چھوڑ، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، ایمان صحیح ہوگا تو حیا بھی آ جائے گا خود بخود، ایمان نہیں ہوگا تو حیا بھی نہیں آئے گا۔ یہ حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، اگر یہ ایمان والا ہے تو حیا اس کے اندر ہوگا، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حیا تو ایسی چیز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں ہوگا تو لوگوں کو تکلیف دے گا، جب حیا نہیں ہوگا تو لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے گا، شرم حیا تو ہے ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نا بے دیدہ ہو گیا، حیا آنکھوں میں ہوتی ہے نا، بے دیدہ ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو تو چاہے کر۔ تو انسان یہ نہیں دیکھتا شریعت کیا کہہ رہی ہے، اس عمل سے نبی کو تکلیف تو نہیں ہوگی کہیں، یہ ذہن سے نکل جاتی چیز۔ حیا ہو، حیا کے اندر یہ بھی ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے نبی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میرے اعمال نبی کے حضور پیش ہوتے ہیں، جب میرا یہ عمل نبی کے پاس جائے گا تو نبی کو تکلیف ہوگی کہ میرا امت یہ عمل کرتا ہے، میرے نبی کو تکلیف ہوگی نہیں، بس وہ نکل گئی بات۔ کس نے مرنا ہے، کس نے مرنے کے بعد کیا حالات دیکھنے، تو اذا لم تستحی۔ اور یہ حیا ایسی چیز ہے، یاد رکھیے اس کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شاید پہلے بھی واقعہ میں نے سنا ہے، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور تہبند جو ہے گھٹنے کی جگہ سے ذرا اٹھا ہوا تھا، سطر تو پورا ڈھانپا ہوا تھا، کیونکہ سطر ننگا کرنا تو گناہ ہے، سطر ننگا کرنا یہ گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ تو سطر کا حصہ ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز جان بوجھ کر انسان کو پتہ ہے کہ میرا کپڑا اٹھا ہوا ہے پھر فکر نہیں کرتا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک بے دھیانی میں ہو گیا، وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ سطر ڈھکا ہوا تھا لیکن ذرا اوپر کپڑا اٹھا ہوا تھا گھٹنے کی جگہ، دستک ہوئی، پوچھا کون ہے، فرمایا عرض کیا کہ ابو بکر ہوں، فرمایا تشریف لے آؤ، اندر آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف اس طرف بیٹھے رہے، اپنے کپڑے کو ٹھیک نہیں کیا، یعنی کپڑے کو نیچے پنڈلی کی طرف نہیں کیا، تھوڑے پھر دستک ہوئی، پوچھا کون، کہا عمر، کہا آ جاؤ، وہ آئے تو آپ اسی طرف بیٹھے رہے، سطر تو ڈھکا ہوا تھا لیکن پنڈلی کی جگہ سے ذرا اوپر زیادہ اٹھا ہوا تھا، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے اپنے کپڑے کو نیچے نہیں کیا، تھوڑی دیر پھر دستک ہوئی، پوچھا کون، کہا عثمان، تو اجازت دینے سے پہلے آپ نے اپنے کپڑے کو نیچے کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی سارا عمل، پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے تو آپ نے کپڑا نیچے نہیں کیا، عمر آئے تو آپ نے اپنا کپڑا نیچے نہیں کیا، اب عثمان آئے تو آپ نے اپنا کپڑا نیچے کر دیا، یہ کیوں؟ فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا وہ لقب ہے، آپ کی یہ صفت ہے کامل الحیاء، سارے صحابی با حیا تھے، حیا والے تھے، لیکن یہ وصف حیا میں اصدقہم حیاء عثمان روزانہ ہر جمعے کو خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو جس طرح عورتوں کو حیا کا حکم ہے اسی طرح مردوں کو بھی حیا کا حکم ہے۔ حیا ایسا لازمی وصف ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ذہن میں آیا، غالباً غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ایک صحابیہ عورت نے
اپنے سارے بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیج دیا، جاؤ جہاد کرو نبی کے ساتھ مل کر۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی، کیونکہ غزوہ احد مدینہ کے قریب ہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ آپ کا فلاں بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری چادر اوڑھ کر باہر نکلی، بالکل پورے پردے کے ساتھ، اور صرف ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی، کیونکہ دیکھنا تو ضروری ہے نا، تو دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ حیا ہے، ایک آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پورے پردے کے ساتھ بڑی چادر لی اور صرف ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی۔ اور ایسی کیفیت میں بعض اوقات انسان اس کو اپنا یاد نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں۔ کسی کو اطلاع دی جائے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تو انسان بے دھیانی میں ایسے نکلتا ہے، بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ میں کدھر نکل رہا ہوں، کہ میں نے پورا پردہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ انسان اس چیز کا بعض اوقات اس چیز کا دھیان بھی نہیں رہتا، لیکن وہ صحابیہ نکلی پورے پردے کے ساتھ۔ کسی نے دیکھ کر کہا واہ، بڑی تیرے اندر وہ صبر ہے، استقامت ہے کہ تو نے پردہ بھی اتنا کر رکھا ہے۔ تو صحابیہ نے جواب میں کہا ان عذرا ابنی فلن عذرا حیائی، اگر میں اپنا بیٹا کھو بیٹھی ہوں لیکن میں اپنا حیا تو میں نے نہیں کھویا۔ ان عذرا ابنی، اگر میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا ہے، اگر میں اپنا بیٹا کھو بیٹھی ہوں، فلن عذرا حیائی، میں نے اپنا حیا تو نہیں کھویا، وہ تو ہے میرے پاس۔ حیا ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاص طور پر عورتیں ایسے موقع پر زیادہ بیچاری وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ عورت زیادہ پریشان ہوتی ہے جب کوئی تکلیف دہ خبر پہنچتی ہے، تو اس کو اپنا نظر دھیان بھی نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہی ہوں، پورا پردہ بھی کیا کہ نہیں کیا۔ لیکن صحابیہ سمجھتی ہیں کہ حیا اتنا لازمی ہے، فرمایا کہ عذرا ابنی فلن عذرا حیائی، اگر میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا ہے، میں اپنے بیٹے سے محروم ہو گئی ہوں، میرا اپنا بیٹا کھو بیٹھی ہوں، لیکن میں اپنا حیا تو ہرگز نہیں کھوؤں گی، ہرگز نہیں کھوؤں گی۔ حیا اتنا لازمی ہے اسلام کے اندر۔ کبھی ہم نے سوچا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ صحابہ کرام کا تو اجماع ہو گیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، حالات بدل گئے، عورتیں مسجد میں نہ آئیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ مستقبل میں کیا حالات ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحتاً منع نہیں کیا مسجد میں آنے سے، لیکن یہ ضرور کہا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو کہ تمہاری نماز جو گھر میں ہو وہ مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس سے ایک حیا نکلتا ہے نا، عورت کا گھر میں ہونا۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ کس امام کے پیچھے؟ نبی کے پیچھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگلے 100 سال بعد 200 سال بعد، نہیں، فرما رہے کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز سے پڑھنے سے بہتر ہے۔ نہیں، میرے پیچھے بھی پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو تمہارے گھر میں پڑھنے سے ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں بھی پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو تمہیں گھر میں پڑھنے پر ملے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے حیا کو عورت کے لیے بہت زیادہ لازمی قرار دیا۔ ویسے تو حیا سب کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ تو تمہارا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، نبی کی امامت کے پیچھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا تمہارا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا برآمدے میں نماز پڑھنا، کیونکہ صحن میں کھلا پن زیادہ ہوتا ہے اور برآمدے میں کھلا پن کم ہوتا ہے، اس میں پردہ آ گیا۔ پھر فرمایا کہ تمہارا جو ہے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کمرے کے اندر نماز پڑھنا، کیونکہ کمرے کے اندر بالکل زیادہ پردہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا ایک ہے عام کمرہ اور ایک ہے کوٹھڑی، جس کو کہتے ہیں کالی کوٹھڑی، جہاں کسی کی بھی نظر نہ پڑے۔ فرمایا تمہارا کالی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا، بند کمرے میں نماز پڑھنا کھلے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام منشا سمجھ گئے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سب نے مل کر اتفاقی طور پر عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، مسجد میں نہ آیا کرو۔ حالانکہ صحابہ کا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ 3 زمانوں کو حضور خیر کا زمانہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، یہ ایک مستقل بات ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو کیوں ترغیب دے رہے ہیں کہ تم گھر میں نماز پڑھو، تمہارے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے، وہی وصف حیا۔ حیا عورت کے لیے بہت ضروری ہے، پردہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر آگے اب ذرا آپ دیکھیں، مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ جب رکوع میں جائے تو ٹانگوں کو کس دے، ذرا بالکل سیدھی ہوں، کسی ہوئی ہے، لیکن جب عورت جائے اس کی ٹانگیں خم ہوں، تھوڑا سا جھکے بس۔ یہ کیا ہے کہ یہ وہی پردہ اور حیا آ گیا۔ اس لیے جب سجدے میں جاؤ، اور مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنی کمر کو اونچا رکھو، لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنا سارا جسم جس زمین سے چمٹا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ پردہ ہے، یہ حیا ہے۔ ایک تو عورت کو یہ کہا جا رہا ہے گھر میں نماز پڑھو، مسجد میں نماز نہ پڑھو، مسجد میں آنے سے بہتر ہے۔ دوسرا یہ طریقہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ تیرا جسم جو ہے وہ زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، تو رکوع کرے تو پوری طرح کس کے رکوع نہ کر، بلکہ بس ایسے ٹانگوں کو تھوڑا سا خم دے دیا، جتنا ہاتھ بس یہاں تک پہنچ دے بس۔ یہ صرف وصف حیا کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے نیک عورت کی صفت جو بیان کی گئی ہے، والذین یرمون المحصنات الغافلات، والذین یرمون المحصنات الغافلات، نیک عورت المحصنات، پاک دامن عورتیں، اس کا معنی ہے پاک دامن عورتیں۔ پاک دامن عورت کی ایک صفت بیان کی گئی ہے الغافلات، جو دنیا کی چیزوں سے زیادہ باخبر نہیں ہوتی، جو دنیا کی چیزوں سے زیادہ باخبر نہیں ہوتی۔ حالانکہ دنیا سے بے خبر ہونا مرد کے لیے عیب ہے، لیکن دنیا سے بے خبر ہونا عورت کے لیے کمال ہے اور خوبی ہے، حسن ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں سب کچھ جانیں دنیا کی، اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہیں، دنیا جہاں کو جانے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں، پاک دامن عورت کی صفت یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ دنیا جہاں سے زیادہ باخبر نہیں ہوتی۔ غفلت جس کو کہتے ہیں، الغافلات، غفلت، بے خبر، ناواقفیت، بے خبری۔ بے خبری کو عورت کا حسن کہا جا رہا ہے، بے خبری کو عورت کی خوبی کہا جا رہا ہے، بے خبری کو عورت کا کمال کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بے خبری مرد کے لیے عیب ہے، مرد کے لیے عیب ہے۔ فرمایا کہ الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنات پاک دامن عورتیں وہ ہوتی ہیں جو دنیا جہاں سے بے خبر ہوتی ہیں، دنیا جہاں سے زیادہ باخبر نہیں ہوتی، بس ضرورت کی چیز، بس ضرورت کی، بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں بس ضرورت کی چیز۔ تو یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت حیا کو عورت کے لیے کتنا ضروری قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن خاص کر عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر عورت با حیا ہو، مرد کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر عورت حیا دار ہو، مرد کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی خرابیں پیدا ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے الزانیۃ والزانی، قرآن پاک کی آیت ہے 18ویں پارے میں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ الجلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، دونوں کو کوڑے لگاؤ 100۔ سوال یہ ہے کہ عورت کا ذکر پہلے کیوں ہوا ہے؟ الزانیہ مؤنث کا صیغہ ہے، الزانی مذکر کا صیغہ ہے، عورت کا ذکر پہلے کیوں ہوا ہے؟ تو علماء نے یہی لکھا ہے مفسرین نے، عورت اصل سبب بنتی ہے۔ اگر عورت با حیا ہوگی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا مرد، کبھی کامیاب مرد نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عورت کے اندر حیا کا وقت بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے دن کچھ باتیں کریں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات سن لیں، کل انشاءاللہ ہفتہ ہے تو ابراہیم مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد 7:30 بجے نماز ہے،
بیان ہوگا میرا، اور سوموار کے دن قاری محمد حنیف ملتانی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے قاری بلال صاحب کا بیان ہوگا سوموار کے دن، وہ بھی عشاء کے بعد ہوگا۔